دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ وفاقی وزیر محنت سید خورشید شاہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسٹوڈیو میں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جناب علی، تو میرا پہلا سوال آپ سے شاہ صاحب ہے۔ میں مشتاق منہاس کے آگے میں نے آج اعتراف کیا یہ پروگرام شروع ہوتے ہی کہ میرا ذہن تو معاف ہو گیا ہے، باوجود اس کے کہ میں 1985 سے حکومتوں کا آنا جانا اسمبلی دیکھ رہا ہوں۔ 25 سال ہو گئے، 25 سال کا تجربہ بھی ضائع جا رہا ہے۔ آپ بھی 1990 سے مسلسل اسمبلی میں آتے رہے ہیں، آپ نے بھی میری طرح حکومتیں بنتی بگڑتی دیکھی ہیں۔ آپ یہ بتائیے، یہ جو آپ کے ساتھ سپریم کورٹ کے جو معاملات ہو رہے ہیں، کیا یہ چل چلاؤ کی داستان کو مضبوط نہیں کر رہی؟ نصر بھائی، واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا تعلق 90 سے چل رہا ہے، اور اسی سسٹم میں 88 سے میں ہوں۔ پہلے سندھ میں تھا، اب جہاں پہ آئے، اور یہاں ہم نے تو عجیب عجیب کھیل دیکھے۔ آئے اور پھر 18 مہینے کے بعد چلے گئے، پھر آئے، پھر 30 ماہ کے بعد چلے گئے، پھر 36 ماہ کے بعد چلے گئے، پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا جو ہم 9 سال کے بعد پھر واپس آئے۔ 12 اکتوبر وہ ایک دن ہے جو 10-11 سال کے بعد پھر سیم 77 کی طرح اس پاکستان میں آ گیا، اور 9 سال ماشاء اللہ کو سیمی ڈیموکریٹک سسٹم کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اور یہی ساری چیزیں ہم دیکھ کر صرف جو شروع میں سے ہم آئے تو ہم نے کہا کہ وہ سیاست نہیں ہونی چاہیے جو پہلے تھی، کہ حکومت آئی اور پچھلے دور حکمرانوں کا ستیہ ناش کر دے، اور پھر گرفتار، جیلیں، اور پھر وکٹمائزیشنز۔ اس چیز کو ہم نے ختم کیا، اور وہ اس لیے بھی ہوا کہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ جی میں ریکنسلیشن کی سیاست کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے 97 کا، کہ جب ہم آئے تھے تو آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ہم 17 ممبروں کے ساتھ اس ہاؤس میں آئے تھے۔ وہ کافی پریشر تھا ہم پہ کہ ہم اس اسمبلی میں نہ بیٹھیں، اور ہم بہت سے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ اگر یہ اسمبلی میں اپوزیشن نہیں آئے گی تو یہ حکومت چل نہیں سکتی، اور پھر اس حکومت کو فارغ کر دیا جائے۔ مگر اس خواہشات پہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے پانی پھیر دیا، کہا کہ جی نہیں، ہمیں اس اسمبلی میں بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد ایک ایسا واقعہ بھی ہوا جس میں سپریم کورٹ سے لڑائی ہو گئی اس وقت کی حکومت کی، صحیح، اور اتنی بڑی لڑائی ہو گئی کہ جس پہ نظر یہ آ رہا تھا کہ بہت کچھ بگڑنے والا ہے۔ اور اس وقت یہ بھی آپ کو شاید علم میں آئی ہوگی بات کہ ہمیں اپروچ کی گئی پریزیڈنسی سے، مجھے اور اعتراض کو، کہ جی آپ کچھ پارٹی کے ورکرز کو کہیں کہ سپریم کورٹ پہ آ جائے، کہ کم سے کم یہ ہم طاقت کا مظاہرہ ہم بھی کر لیں۔ تو ہم نے کہا بھی ہم بھی کیا مطلب، اور پھر ہم نے محترمہ سے رابطہ کیا، محترمہ نے بڑے سختی سے روکا کہ یہ ایک بہت بڑا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں، کہ اگر پارٹی کے ورکر جائیں گے تو وہ قتل عام ہوگا، اور پھر یہ حکومت خاتمہ ہو جائے گا۔ ان ساری چیزوں کو اس وقت بھی ہم نے ریئلائز کیا تھا کہ یہ ٹکراؤ کی سیاست سے سوائے کچھ تباہی نہیں ہوگی۔ اور مگر وہ آپ تاریخی طور پر کہہ رہے ہیں نا، وہ درست ہے۔ آپ کا یہ فرمانا بھی بجا ہے کہ جب سے آپ کی حکومت آئی ہے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اپوزیشن، آپ کے اتحادی ان کو ساتھ لے کر چلیں، اس پہ کوئی شبہ نہیں۔ لیکن اب یہ ہے کہ اب ایک حالات تو بدلے ہیں نا، اب ایک نئی قسم کی عدلیہ ہے آپ کے پاس، اعلیٰ عدلیہ، جو عوام کے پریشر کے ذریعے، لانگ مارچ کے ذریعے بحال ہوئی ہے۔ اب وہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ سوئٹزرلینڈ میں ایک چٹھی لکھیں۔ آپ کے پاس جو تھا پہلے ایک سمری ہم نے سنا ہے وزیر اعظم صاحب نے کر لی تھی تیار، کہ بھئی آئین کا آرٹیکل 248 آئین جو مجھے روکتا ہے کہ آپ اپنے صدر کے خلاف کوئی اس طرح کی چٹھیاں نہیں لکھو گے، وہ مجھے مجبور کرتی ہے میں نہ لکھوں، تو آپ پھر وہ پوزیشن لے کر جاتے تاکہ مسئلہ صاف ہو۔ دیکھیں، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ عدلیہ نہیں ہے، یہ عدلیہ عوام کی طاقت سے آئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ عدلیہ ڈیموکریسی کی وجہ سے آئی ہے، اس کو بھی آپ مانیں گے۔ اور پہلے دن سے ہی جیسے یہ حکومت جمہوریت کی وجہ سے آتی تو اس دن پرائم منسٹر نے کہا تھا اس سے ایک ہفتے کے بعد آ جاتی۔ آپ نے تو انتظار کیا لانگ مارچ کا، اور ڈوگر صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ لائیں، اس لیے جمہوریت نہیں لائے۔ کچھ ایسی بات ہے، دیکھیں نا، نہیں یہ فیکٹس کی فیکٹ ہے، مگر دیکھا کہ ڈوگر نے اپنا ٹینیور پورا کیا، جی بالکل، اس ٹینیور کے بعد ہی آپ نے ان کو لایا گیا۔ لیکن کچھ سیاست میں ایسی حقیقتیں ہوتی ہیں جو آج کل پرویز مشرف کچھ بول بھی رہا ہے، ٹھیک،
اور آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں آئیں گی. اور اس کو یہی آج سوچ ہو رہی ہے کہ میں نے وردی کیوں اتاری, یہ بھی آپ سنتے ہیں. اور وہ اس کو یہ بھی دکھ ہو رہا ہے کہ میں نے NRO سائن کیوں کیا, یہ میری بڑی غلطی تھی. اس کو یہ بھی دکھ ہوا کہ میں بے نظیر بھٹو کے ساتھ ملاقاتیں کیوں کی, اگر یہ چیزیں نہیں کرتا تو شاید یہ دن آج میں نہیں دیکھتا. تو اس چیز سے جیسے آپ نے کہا کہ میں ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہوں, اور میں پولیٹیکل ورکر ہوں, مجھے بڑی اپنے اوپر یہ بڑا مان ہے کہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں, اور میں کو بڑا جاگیردار کرانے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں ادھر ہی رہنا ہے, اس سسٹم کو مضبوط کرنا ہے. اور جب یہ ساری چیزیں آپ پرویز مشرف کی بھی سنتے ہیں تو یہ سارا سسٹم جو ہے نا وہ ایک سسٹم کے طور پہ اس کو ہٹایا گیا. ہمارے سیاستدانوں کے بعد نصرت یا مشتاق بھائی کوئی بندوق یا گولے یا کوئی فورس نہیں ہے کہ ہم جا کے ان کو اٹھائیں کہ آپ ڈکٹیٹر ہیں, آپ نکل جاؤ, ہم آ گئے. نہیں, زرداری صاحب نے جو کچھ بھی کیا وہ پولیٹیکلی کیا, اور اس میں کچھ دینا پڑا ہوگا, کچھ لینا پڑا ہوگا, مگر سیلف ایگزسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جنرل کو کہا بھائی چاؤ, ٹھیک ہے وہ چلے گئے, لیکن ہم نے تھرو پارلیمنٹ, سن لینا, تھرو پارلیمنٹ ہم نے اس کو باہر کیا. آج جو ڈسکشن ہو رہی ہے, سچی بات ہے حکومت بھی اس بات پہ بڑی پریشان ہے کہ آخر ایک طرف تو ساری دنیا کہہ رہی ہے, سارا پاکستان کہہ رہا ہے, سارا پاکستان کے لوگ روڈوں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پاکستان کی بچی کو اٹھا کے آپ نے غیروں کے ہاتھ میں دے دیا اور وہاں اس کو سزا ہو رہی ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس وقت پرویز مشرف کو کوسا جا رہا ہے, اور وہ آپس میں یہ لڑائیاں لڑ رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا, اس کو پتہ نہیں تھا, اس کو پتہ تھا. وہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں تھا کیسے ہوا, وہ کہتا ہے میرے دور میں نہیں تھا, میں منسٹر نہیں تھا, فلانا منسٹر تھا. یہ آج بھی باتیں ہو رہی ہیں. دوسرے طرف یہ بات آ رہی ہے کہ جی ایک پرانا کیس ہے جو لغاری کے زمانے میں داخل ہوا یا نواز شریف کے زمانے میں داخل ہوا, اس کیس پہ 10 سال سے پیسے خرچ ہوئے, اور جہاں سے لوگ گئے, اٹارنی جنرل نے لکھا, اس کے لکھنے پہ ہی وہ کیس اوپن ہوا. پھر ایک مرتبہ یہ ہوا کہ یو ٹرن ہوا کہ پھر ایک اٹارنی جنرل نے لکھ دیا کہ یہ کیس کلوز کیا جائے. ایک اٹارنی جنرل کی بات کو تسلیم کیا گیا کہ ٹھیک اوپن ہوا, ایک اٹارنی جنرل کے فیصلے کو رد کر دیا گیا. اب بات جہاں آتی ہے کہ آیا وہ جو 8-9 سال اس کیس پہ چلے, اور پھر حکومت نے بھی خود کہا کہ یہ کیس جو ہے بنتا نہیں. اب یہ کہہ دینا کہ ہم ایک لیٹر لکھ دیں, مجھے پتہ نہیں ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا, مگر میں صرف ایز اے پولیٹیکل ورکر بات کر رہا ہوں ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہ اس وقت آصف علی زرداری, جب آصف علی زرداری صاحب جب نامینیشن بھر رہے تھے تو اس کے خلاف سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس تھے, جس کو سب کچھ علم تھا. اسی وقت اگر وہ سپریم کورٹ میں چلے جاتے اور یہ کہہ دیتے کہ بھئی یہ نامینیشن نہیں لینی چاہیے, کہ یہ اس کو فلانا کیس چل رہا ہے, اس کیس میں اگر یہ آ گیا تو پھر یہ کیس ہو نہیں سکے گا. صاحب لیکن یہ ساری باتیں دیکھیں, آپ سیاسی طور پر جس طرح چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ بالکل درست ہوگا, شاید میں آپ سے ایگری بھی کرنا چاہوں اس موضوع پر, لیکن شاہ صاحب عرض یہ ہے نا کہ یہ تمام چیزیں تو آپ کو کنٹیسٹ کرنی تھی اعلیٰ عدلیہ میں, سپریم کورٹ میں. نہ آپ لوگوں نے وہاں پہ NRO کو ڈیفینڈ کیا, NRO کو آپ نے ڈیفینڈ نہیں کیا, پھر آپ آ گئے ریویو پہ, پھر آپ نے ہمیں یہ نویز سنائی کہ بالآخر آپ پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آئین کا آرٹیکل 248 مجھے چٹھی نہیں لکھنے دیتا جناب سپریم کورٹ. آخری وقت پر آپ مکر گئے, آپ نے وہ نہیں کیا, آپ نے مہلت مانگی, اور اب آپ نے اتوار کو کمال اظفر شاہ, یہ تو سر وہ دیہاتوں میں جیسے لوگ تاریخیں نہیں لیتے, اچھا ٹھیک ہے, اس طرح کا یہ کوئی حکومتوں کا کام نہیں لگ رہا ہے. کوشچن آپ نے کر دیا ہے, وقت ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے. سید خورشید شاہ صاحب سے جواب جو ہے بریک کے بعد لیں گے.